سامعین محترم، میری گفتگو کا عنوان خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا و مولانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو تاریخیں، جو ایام نبی علیہ السلام کے اصحاب کے اولیاء کرام کے ہوتے ہیں تو ان پر ہماری گفتگو انہی پرسنالٹیز پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ واحد صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے خود فرمایا تھا کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آراء ہیں، اللہ نے انہیں قرآن پاک کی آیت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ انہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے، اور امریکن رائٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 بک میں یہ چیز واضح طور پر لکھی ہے، جہاں پر اس نے 100 عظیم شخصیات کا ذکر کیا تو اس نے لکھا ہے کہ اگر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ نہ ہوتی تو اسلام عرب سے باہر نہ جا سکتا تھا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری محفل میں، ہماری اس اجتماع میں جسٹس ریٹائر نذیر احمد غازی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ جرنلسٹ ہیں اور ماہر قانون ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکتیں عطا فرمائیں۔ سامعین محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ، نبی علیہ السلام نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ طور پر مانگا ہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں زمانے نے دیکھے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوا کہ بدھ والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ عز و جل کی پاک بارگاہ میں دعا عرض کر رہے ہیں کہ مالک، عمرین میں سے کسی ایک کو اسلام کا خادم بنا دے۔ تو اللہ عز و جل نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ اسلام کے لیے یہ شخصیت پرفیکٹ ہے جو اسلام کی خدمت کرے گی۔ جمعرات کے دن ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر آ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے میں نے عرض کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو موافقات عمر کے نام سے آیات موجود ہیں، یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مشورہ، کوئی رائے دے رہے ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ کہتے کہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ جیسے مقام ابراہیم کے حوالے سے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک رائے کا اظہار کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کہ کتنا اچھا ہو اگر ہم مقام ابراہیم اس جگہ پر ہم کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رائے پسند آئی تو قرآن پاک کا حصہ اس آیہ مبارکہ کو بنا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج زمانہ ترازو لگا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زوات کو تول رہا ہے، مشاجرات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میں تو اتنا کہوں گا، جس عمر کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہو
اور آیات جس عمر کے موافق ہو جائیں، اور 1500 سال سے جسے نبی پاک علیہ السلام باہوں میں سلا کر بیٹھے، اس عمر کی شان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سید الملائکہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی عمر پائے نا، 950 سال جو انہوں نے تبلیغ کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 950 سال بھی اگر حضرت عمر کی شان بیان کرتے رہے تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اور اسلام کی پوری تاریخ میں یہ آپ کی انفرادی فضیلت ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد اسلام کی پوری تاریخ میں جناب حضرت عمر پاک جیسا حکمران پیدا ہی نہیں۔ اور پھر اسلامی تاریخ میں آپ نے جو آپ کی حکمرانی کا دور تھا وہ 10 سال اور 6 مہینے لکھا گیا ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ اس میں 1036 شہروں کو حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا۔ اگر اس کی ریشو نکالی جائے تو ہر 3 دن میں حضرت فاروق اعظم نے ایک شہر کو فتح کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی غلامی کا اثر تو دیکھیں آپ کہ ایک وقت تھا کہ 5 اونٹ لائنوں میں لگانے کے لیے جناب حضرت عمر پاک کے والد کہتے، چونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ اپنے بچوں کو مختلف قسم کی چیزیں سکھاتے، ماہر بنا دیتے تھے، گھڑ سواری میں، نیزہ بازی میں، تلوار زنی میں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنے کے لیے 5 اونٹ لائن میں لگا کر والد گرامی نے حکم دیا کہ ان کو ذرا لائن میں لگاؤ۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں ایک اونٹ کو لائن میں لگاتا، دوسرا تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے والد مجھے دروں سے مارا کرتے تھے کہ عمر عرب میں بڑھ رہا ہے، یہاں پیدا ہوا ہے، اس کی ثقافت سے واقف نہیں ہو رہا، 5 اونٹ تجھ سے لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے، ترتیب نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب سے نبی علیہ السلام کی میں غلامی میں آیا ہوں نا، تو پھر اللہ نے اتنا نوازا ہے، آسمان دنیا پر اس اللہ کی حکومت ہے، زمین پر عمر بن خطاب حکمرانی کر رہا ہے۔ اور بیت المقدس جب فتح ہوا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کئی مہینوں تک اس کا محاصرہ کیے رکھا، اور جب یہود کے علماء سامنے آئے انہوں نے کہا کہ اگر تم اس سے 10 گنا زیادہ عرصہ بھی لگاؤ نا اور بیت المقدس کا محاصرہ کر کے رکھو تو بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اتنا اناج ہے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ ہم اسے اندر ہی استعمال کر لیں گے، بیت المقدس فتح نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ ایک درویش صفت انسان آئے گا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوگا، وہ جب آئے گا تو بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ امیر المومنین آپ تشریف لے آئیے۔ 700 یا 800 میل فاصلہ تھا، ایک سواری تھی، غلام ساتھ تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کر لیا۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک منزل پر کبھی غلام بیٹھتا، فاروق اعظم اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے، مہار پکڑتے، پھر حضرت فاروق اعظم سوار ہوتے، غلام مہار پکڑ لیتا۔ تو جب بیت المقدس بالکل قریب آن پہنچا نا، تو اب باری حضرت فاروق اعظم کی نکیل پکڑنے کی آ گئی، مہار پکڑنے کی آ گئی۔ غلام نے عرضی پیش کی کہ حضرت امیر المومنین آپ اونٹ پر سوار ہو جائیے، اس لیے کہ اب سامنے بیت المقدس میں یہود آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بڑی تعداد ہے، اور اللہ نے اسلام کو فتح بھی عطا فرمانی ہے، ایک پروٹوکول ہو۔ جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے اسے فرمایا کہ تم سوار ہو جاؤ، ابھی تمہاری باری ہے، میں اسی طریقے سے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا رہوں گا۔ جناب حضرت عبیدہ بن جراح آگے بڑھ گئے، عرضی پیش کرنے لگے امیر المومنین اتنا لمبا سفر ہے، آپ کے کپڑوں پر مٹی نے بھی پناہ لی ہوئی ہے،
اور نالین بھی آپ نے اپنے ہاتھوں میں، وہ نالین تو پھٹ چکے تھے، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے. سامنے جو یہودی ہیں وہ ان کا رہن سہن تھوڑا سا نرالا ہے، تو آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکاوٹ دور کر کے، آپ جیسے آپ آج کے دور میں کہیں آپ فریش ہو جائیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. امیر المومنین نے کہا اللہ نے ہمیں کپڑوں سے عزت نہیں دی، اللہ نے ہمیں پروٹوکول سے عزت نہیں دی، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. آپ تشریف لے گئے تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو عدالت کا نظام، اب یہ آپ لوگوں کے لیے، غازی صاحب کے لیے تو نہیں، آپ تو ماہر قانون ہیں، آپ نے جو عدالت کا نظام تھا، ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں، ہماری جتنے بھی لوگ ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، لیکن فوراً سے ایک نعرہ ریاست مدینہ کا لگا دیتے ہیں. تو سامعین محترم، ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہمیں اپنے حکمران امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران جو ہیں انہیں اسٹڈی کرنا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے ریاست مدینہ بنائی. میں بلکہ یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی کسی بھی عامل کو مقرر کیا جاتا کسی بھی علاقے میں، 5 شرائط پر مشتمل حلف نامہ پڑھ کر سنایا جاتا. اگر اس سے ذرا برابر کسی نے انحراف کیا تو وہ گورنری کا قائل نہیں ہوگا، وہ اہل نہیں ہو سکتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی عامل کو مقرر فرماتے، پہلی شرط، ریاست مدینہ کی پہلی شرط سنیں، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی حکمران یا کوئی بھی گورنر وہ ترکی نسل گھوڑا نہیں رکھ سکتا. جیسے عام عوام گھوڑوں پر سواری کرتی ہے، اسی طریقے سے گورنر بھی سواری کرے گا. دوسری شرط کہا کہ کوئی بھی گورنر باریک اور اعلیٰ کپڑا نہیں پہن سکتا. اپنے کپڑوں پر تو پیوند لگے ہوتے تھے، سادگی اور عاجزی کا یہ عالم تھا. فرمایا کہ کوئی بھی عامل جو ہے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ کوئی بھی عامل محلات میں زندگی نہیں گزارے گا، کوئی بھی عامل محلات میں زندگی نہیں گزارے گا. اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ اپنے اجتہاد کے ذریعے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکامات جاری فرما رہے تھے. فرمایا دروازے پر کسی بھی عامل کو دربان بٹھانا یہ جائز نہیں ہے. یہ 5 شرائط حلف نامہ پڑھ کے عاملین کو سنایا جاتا. اور آج کیا ہے کہ عام عوام الناس میں سے منتخب ہونے والا کوئی ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، وہ انہی شرائط کی دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. اللہ کے بندو، ریاست مدینہ بنانی ہے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمارے سامنے ہے. پھر جب عدالت میں اگر کسی چیز کی گواہی، جیسے ہر فن کا جو ماہر ہوتا نا اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا. جیسے ایک شاعر نے کسی دوسرے شاعر کو مبہم انداز میں اس کی کوئی انسلٹ کر دی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ فیصلہ سامنے آیا، بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے اشعار میں کس طرح چھپے ہوئے الفاظ میں حتیہ نامی شاعر کی توہین کی ہے. تو اب ضرورت تھی کہ کسی ماہر فن، کسی شاعر کو بلایا جائے. تو نبی علیہ السلام کے منظور نظر حضرت حسان بن ثابت کو بلایا گیا. حضرت حسان بن ثابت آ کر بتائیں گے کہ کہاں پر اس کی توہین چھپی ہوئی ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت فاروق اعظم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے. اکثر و بیشتر فیصلے مساجد میں اور بلکہ کثیر تعداد میں آپ کے سامنے جب آ کر محلات یا بادشاہ سلامت جیسے الفاظ بولے جاتے، آپ کہتے نہیں، یہ جو کچی مسجد ہے نا سامنے، ہمارا کوئی محل نہیں ہے، یہ جو کچی مسجد ہے مسجد نبوی شریف، یہیں پر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. اور آپ کی کرامات میں سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ مدینہ پاک میں جب زلزلہ آیا نا، سیرت حلبیہ میں موجود ہے، دیگر کتب میں، تو آپ نے اپنا جو درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا زمین پر مار کے فرمایا، اے زمین کیوں کانپ رہی ہے؟
عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں جب کسی بھی دھرتی پر کسی زمین پر عدل و انصاف کا فقدان ہو جائے تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین آپ نے فرمایا کہ تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا، اور آپ کی کرامات میں سے پھر یہ ہے کہ ایک دن سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، لوگ دوڑے دوڑے آئے، اچانک دھوپ تھی، سایہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، کوئی بارش کا ماحول نہ تھا، موسم میں اچانک تبدیلی سے لوگ پریشان ہوئے۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر عرضی پیش کی، کہنے لگے کہ امیر المومنین اچانک سورج کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کچھ ایسا نہیں ہوا، سورج روشنی اور آگ برسا رہا تھا، میں نے ایک دفعہ مڑ کے سورج کی طرف دیکھا ہے، ایک دفعہ مڑ کے دیکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر اپنے عاملین کو، جتنے بھی گورنر تھے، انہیں لکھ کر بھیجا تھا ہر گورنر کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ آپ نے لکھ کر بھیجا کہ قرآن پاک سے فیصلے کیے جائیں گے، اگر وہ فیصلہ قرآن پاک سے نہ ملے تو حدیث مبارکہ سے فیصلہ ہوگا، حدیث مبارکہ سے نہ ملے تو اجماع کو دیکھا جائے گا، جو رائے ہوگی سب کی، لیکن وہ رائے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوگی، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالتوں کے نظام پھر اس طرح درست ہوتے۔ میں آپ کی طرز حکمرانی پر ایک آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں۔ مدنی معاشرہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے دو نوجوان آئے تو انہوں نے آ کر کے ایک شخص پر اس کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ اس شخص نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے۔ وہ شخص بھی کھڑا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے پوچھا کہ تم نے کیوں قتل کیا ان کے والد کو؟ تو کہنے لگا کہ میری فصلوں میں وہ آ گیا تھا، میری زمین پر وہ داخل ہوا، نقصان ہو رہا تھا، میں نے منع کیا، وہ پیچھے نہ ہٹا، میں نے پتھر اٹھا کر مارا اور وہ مر گیا، میرا ارادہ نہیں تھا، ارادتاً اسے نہیں مارا، تو مر گیا۔ بچوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے ہم تو قصاص لیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین میں کسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بتا کے آ جاؤں کہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوتی، تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس مجلس میں بیٹھا ہوا تمہاری کوئی ضمانت دے سکتا ہے، کوئی ضامن بن سکتا ہے؟ کافی دیر تک کوئی نہیں اٹھا، عجز و انکساری کے پیکر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ امیر المومنین اس شخص کی ضمانت میں دوں گا، اس کی گارنٹی اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ دن کی مہلت دی، 2 یا 3 دن کی مہلت پر چلا گیا، گھر گیا، اپنے بچوں کو بتایا، آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ ادھر جب مدت پوری ہو رہی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، گارنٹی اٹھائی، اور گارنٹی دینا اس طرح نہیں تھا، آج کے دور کی گارنٹی نہیں تھی، اس کے بدلے حضرت ابو ذر غفاری کو سزا ملتی، بس یہ گارنٹی، ضمانت دے رکھی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے اور مدت پوری ہونے سے پھر پہلے وہ شخص بھی آ گیا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے اس مجمع میں کہ دیکھ تیرے گھر کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں تو یہ خبر ہی نہیں تو کہاں رہتا ہے، اگر تو چلا جاتا تو اس میں کیا حرج تھی، کون تجھے ڈھونڈتا، تو اپنی جان بچا سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ حرج تو کوئی نہیں تھا، لیکن میں وعدہ کر کے گیا تھا، میں زمانے والوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے حضرات، یہ حکمران میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ آپ نے کسی اجنبی کی ضمانت کیوں دی ہے، اس کی گارنٹی کیوں اٹھائی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے جب اس کا ضامن بننے کے لیے کوئی تیار نہ تھا تو میں نے کہا ہم بھی تو رسول اللہ کے چرنوں میں بیٹھے ہیں، اس کا جب کوئی بھی گارنٹر نہیں بنا تو میں نے اٹھ کر کے اس کی گارنٹی دے دی، اس کی ضمانت دے دی کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں۔
ہم نے ایک اجنبی کی گارنٹی دی ہے. تو جو دو جوان کھڑے تھے نا دور، جو اپنے والد کا قصاص لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین ہم بھی معافی کا اعلان کر رہے ہیں. کہا تم نے 3 دن سے یہاں پر ایک تماشا کریٹ ہوا ہے کہ فلاں شخص آئے گا اسے قصاص کیا جائے گا، 3 دن گزر چکے ہیں جہاں پر عوام موجود ہے. کہنے لگے کہ ہم نے جب دیکھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، معاف کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سامعین محترم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے. پچھلے جمعے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ بیان کی، تاکہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں واقعات کی صورت میں، روایات کی صورت میں، آپ لوگ اسے اپنے پلے باندھیں. ہم نے ان سے سیکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے واقعات سنے ایک کان سے اور دوسرے سے نکال دی. آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اٹھا کر صحابہ کرام کا مقابلہ شروع کیا ہوا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر صحابہ کرام کا مقابلہ کروائیں؟ حضرت جناب ابو بکر پاک کی الف سے لے کر جناب علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کی جا تک سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں. ہر ایک کی عزت ہم پر لازم ہے، فرض ہے. قرآن نے انہیں جنتی کہا ہے، قرآن نے انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں لکھا ہے. اس لیے حضرات ابھی محرم شریف بھی آ رہا ہے، تو کہیں پر بھی آپ لوگ جاتے ہیں دیکھیں کہ کہیں بھی اہل بیت اطہار کی آڑ میں آ کر صحابہ کرام کی توہین نہ ہو، صحابہ کرام کی گستاخی نہ ہو. یہ نبی علیہ السلام کے در والے ہیں، اہل بیت نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ان کا تعلق ہے آپس میں، ان کی رشتہ داریاں ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ وحدہ لم یزل ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.